لاہور، جہاں وقت جیسے تھم سا گیا تھا، وہاں زینب بیگم کا 2 منزلہ مکان اپنی خاموش دیواروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر نارنجی رنگ کی لہریں تیر رہی تھیں، مگر گھر کے اندر کا ماحول کسی طوفان کے آنے کا پتہ دے رہا تھا۔ زینب بیگم، جن کے چہرے پر سختی اور روایات کی جکڑ صاف دکھائی دیتی تھی، اپنے پرانے لکڑی کے صوفے پر نیم دراز تھیں۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر زبان پر دعا کے بجائے دنیاوی فکریں اور بیٹے کی چاہت کا غلبہ تھا۔ انہوں نے تسبیح میز پر پٹخی اور اپنی بڑی بہو آمنہ کو مخاطب کیا، جو کچن سے چائے کی پیالی لائی تھی۔ آمنہ، میری بات کان کھول کر سن لو، اس بار مجھے کوئی عذر نہیں سننا۔ ہمارے خاندان کی بنیاد بیٹوں پر رکھی گئی ہے۔ تیرے سسر کی وفات کے بعد میں نے جس طرح تنہا عامر اور حسن کو پالا ہے، وہ صرف اس امید پر کہ یہ میری نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ تم نے پہلی بار بیٹی دی، میں خاموش رہی کہ شاید نصیب کی بات ہے، لیکن دوسری بار بھی وہی ہوا۔ یاد رکھو، اس بار اگر رپورٹ میں پھر وہی منحوس خبر آئی تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے تنگ ہو جائیں گے۔ زینب بیگم کا لہجہ کسی تیز دھار خنجر کی طرح آمنہ کے دل کو چیر رہا تھا۔ آمنہ کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ چائے کی پیالی رکابی سے ٹکرا کر ایک ہلکی سی آواز پیدا کر رہی تھی، جو اس کی اندرونی بے چینی کی عکاسی تھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر ٹھانٹھے مار رہا تھا، مگر اسے بہنے کی اجازت نہیں تھی۔ امی جی، اولاد تو رب العزت کی تقسیم ہے، اس میں میرا کیا بس؟ بیٹی ہو یا بیٹا، وہ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، آمنہ نے دبی آواز میں ہمت جمع کر کے کہا۔ مگر یہ سنتے ہی زینب بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انعام وہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنے، جو نام روشن کرے۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ان پر صرف خرچہ اور فکریں ہوتی ہیں۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے جوتوں کی آہٹ سنائی دی اور عامر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا، دوسری حمل کی رپورٹ۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک باپ کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی، بلکہ ایک عجیب سی اکتاہٹ اور غصہ نمایاں تھا۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور وہ رپورٹ زینب بیگم کی گود میں ڈال دی۔ یہ لیں امی، آپ کی خواہشات کا جنازہ نکل گیا، اس بار بھی بیٹی ہی ہے۔ عامر کے ان الفاظ نے کمرے میں موجود آکسیجن جیسے ختم کر دی ہو۔ آمنہ کا سانس رکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ اس گھر میں اب صرف ایک ناکام وجود بن کر رہ گئی ہے۔ عامر کی خاموش نفرت اور زینب بیگم کی بلند آواز میں کی گئی ملامت نے اس رات لاہور کے ایک گھر میں صدمے کی ایسی بنیاد رکھتی تھی جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ لاہور کی اس بستی میں اب حسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ گھر کی دیواروں پر نیا رنگ و روغن ہو رہا تھا، گلی میں لائٹیں لگائی جا رہی تھیں، مگر آمنہ کے دل کا آنگن اجڑا ہوا تھا۔ زینب بیگم نے اپنے بھائی کی بیٹی ہنا کا رشتہ حسن کے لیے پکا کر لیا تھا۔ ہنا، جو ماڈرن خیالات کی مالک اور تھوڑی ضدی طبیعت کی تھی، اسے زینب بیگم اس لیے لائیں تھیں کہ خون اپنا ہے تو نسل بھی اپنی ہی چلے گی۔ عامر اب آمنہ سے مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ وہ بھر صرف سونے کے لیے آتا اور آمنہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، جیسے اس کی خاموشی آمنہ کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئی ہو۔ شادی کی رات جب پورا گھر ڈھولک کی تھاپ پر جھوم رہا تھا، آمنہ ایک کونے میں کھڑی مہمانوں کی توازو کر رہی تھی۔ ہنا نے اپنے سرخ عروسی لباس میں سج کر جب گھر میں قدم رکھا تو زینب بیگم نے صدقے واری جا کر اس کا استقبال کیا۔ مگر شادی کے چند ہی روز بعد ہنا نے اپنا اصل رخ دکھانا شروع کر دیا۔ ایک شام جب حسن ڈرائنگ روم میں بیٹھا آسٹریلیا کے ویزا پیپرز دیکھ رہا تھا، ہنا نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا۔ حسن، میں نے صاف کہہ دیا ہے، اگر آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ مجھے اس پرانے گھر میں ان لوگوں کے بیچ اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ یا تو مجھے ساتھ لے جائیں یا پھر آپ بھی یہیں لاہور میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لیں۔ ہنا کے دو ٹوک لہجے نے حسن کو سوچ میں ڈال دیا، مگر ماں کی لاڈلی بہو ہونے کے ناطے اس کی ہر بات مانی جا رہی تھی۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ہنا کی خوشخبری پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہنا کی والدہ خالدہ بیگم، جو خود بھی کافی روایتی مگر تیز مزاج تھی، آ کر ڈیرے ڈال لی۔ وہ اور زینب بیگم دن بھر صحن میں بیٹھ کر آمنہ کو سنا سنا کر باتیں کرتی۔ خالدہ، دیکھنا، میری ہنا ہی اس گھر کی لاج رکھے گی۔ ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ پہلی اولاد بیٹا ہی ہوتی ہے، وہ تو بس بیچ میں آمنہ کی وجہ سے نحوست آ گئی تھی۔ آمنہ کچن کی کھڑکی سے یہ سب سنتی اور اس کے ہاتھ آٹا گوندتے ہوئے رک جاتے۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہنا کے لیے خاص طور پر دیسی گھی کے پراٹھے، تازہ پھل اور قیمتی میوے آتے تھے، جبکہ آمنہ اپنی دونوں بچیوں کو لے کر ایک کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر وہ دن آ گیا جب ہنا کو ہسپتال لے جایا گیا۔
زینب بیگم نے ہسپتال کے کوریڈور میں تسبیح پڑھتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اگر بیٹا ہوا تو وہ پورے محلے کو دیگیں کھلائیں گی، اور پھر جب نرس نے باہر آ کر اعلان کیا کہ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے تو زینب بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا اور آمنہ کی طرف ایک ایسی فاتحانہ نظر ڈالی جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ آمنہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگائے ایک طرف کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا اس گھر میں محبت کا معیار صرف جینڈر ہی ہے؟ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ حسن کا بیٹا اب 2 سال کا ہو چکا تھا اور گھر میں اس کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ حسن جو آسٹریلیا میں سیٹل ہو چکا تھا، اب واپس آیا تو اس کا لباس، لہجہ اور سوچ سب بدل چکے تھے۔ ایک دوپہر جب زینب بیگم صحن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی، حسن ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں ہنا اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ آسٹریلیا لے کر جاؤں گا۔ وہاں کا تعلیمی نظام، وہاں کی زندگی یہاں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس گھٹن زدہ ماحول میں پلے بڑھے۔ زینب بیگم کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی۔ ان کا وہ پوتا جس کے لیے انہوں نے اتنی منتیں مانی تھیں، اب ان کی نظروں سے دور 7 سمندر پار جانے والا تھا۔ حسن بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا جی نہیں لگے گا اپنے پوتے کے بغیر، زینب بیگم نے روتے ہوئے کہا، مگر ہینا نے پہلے ہی اپنے بیگ پیک کر لیے تھے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب مزید اس مشترکہ خاندانی نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتی۔ تھوڑی بہت بحث، آنسوؤں اور جذباتی ڈراموں کے بعد زینب بیگم ہار مان گئیں اور بھاری دل کے ساتھ اپنے چاند جیسے پوتے اور لاڈلی بہو کو رخصت کر دیا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی صرف آمنہ کے لیے سکون نہیں بلکہ ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد حسن نے فون پر اطلاع دی کہ اللہ نے اسے دوسرے بیٹے سے نوازا ہے۔ زینب بیگم تو جیسے خوشی سے نہال ہو گئی، وہ محلے کی ہر عورت کو بلا کر فخر سے بتاتی تھی کہ میرا بڑا بیٹا تو بخت والا نکلا، آسٹریلیا میں بھی اللہ نے اسے 2 بیٹے دیے ہیں، یہ ہوتی ہے اصل نسل۔ مگر اس چمک دمک کے پیچھے آمنہ کی زندگی اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ ایک سلیقہ مند اور صابر عورت تھی، گھر کا ہر کام وقت پر کرتی، عامر کے کپڑے استری سے لے کر زینب بیگم کی ادویات تک ہر چیز کا خیال رکھتی۔ مگر اس کی 2 بیٹیوں کو دیکھ کر زینب بیگم کا پارا ہائی ہو جاتا۔ وہ بچیوں کے ساتھ سیدھے منہ بات تک نہ کرتیں، یہاں تک کہ اگر بچیاں ان کے قریب آتیں تو وہ انہیں جھڑک کر دور کر دیتیں۔ پرے ہٹو، کیوں میرے سر پر سوار ہو رہی ہو؟ جاؤ اپنی ماں کے پاس، وہ کڑوے لہجے میں کہتی۔ جبکہ حسن کے بیٹوں کے ساتھ وہ گھنٹوں ویڈیو کال پر صدقے واری جاتیں اور موبائل کی اسکرین کو چومتیں۔ ایک تپتی دوپہر جب آمنہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، زینب بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک بھیانک سنجیدگی تھی۔ آمنہ، میں نے بہت صبر کر لیا۔ حسن نے مجھے 2 وارث دے دیے ہیں، مگر عامر کا آنگن ابھی تک بانجھ ہے۔ اگر 1 سال کے اندر تم نے مجھے بیٹا نہ دیا تو اپنا انجام دیکھ لینا۔ میں عامر کی دوسری شادی کروا دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ مجھے وارث چاہیے، تمہاری یہ بیٹیاں میرے کسی کام کی نہیں۔ یہ دھمکی آمنہ کے دل میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک رہی ہو۔ اسے اپنی معصوم بچیوں کا مستقبل اب اندھیرے گڑھے میں گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تھرتھراتے ہاتھوں سے پیاز کاٹتی آمنہ کے دل پر خوف کی ایک چادر تنی ہوئی تھی، لیکن اس خوف کو مزید گہرا کرنے کے لیے ایک پرانا چہرہ دوبارہ نمودار ہونے والا تھا۔ اسی تناؤ کے ماحول میں ایک دن زینب بیگم کی پرانی دوست رقیہ سے کافی عرصے بعد رابطہ ہوا۔ رقیہ کا اپنا ایک الگ ہی رعب تھا۔ وہ بھاری بھرکم وجود اور سونے کے زیورات سے لدی ہوئی خاتون تھی جس کی زبان سے ہمیشہ دوسریوں کی کمیاں ہی نکلتی تھیں۔ ماضی میں رقیہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی عامر اور حسن سے کروانا چاہتی تھیں، لیکن تب دونوں بھائیوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے برسوں پرانا یہ تعلق تلخی میں بدل گیا تھا۔ مگر اب جب زینب بیگم نے فون پر اپنی پریشانی رو رو کر سنائی کہ آمنہ کی تو بس بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، تو رقیہ کو جیسے برسوں پرانے بدلے کا ایک سنہرا موقع مل گیا۔ وہ اگلے ہی دن ہمدردی کا نقاب اوڑھ کر زینب بیگم کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی سارہ بھی تھی، جو ریشمی جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک لیے آمنے کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ رقیہ نے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے زینب بیگم کے کان بھرنا شروع کیے۔ دیکھو زینب، میں تمہاری دوست ہوں، اس لیے سچ کہوں گی، جہاں زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہاں سمجھ لو کہ بہو کا نصیب ہی کھوٹا ہے۔ اب مجھے دیکھ لو، اللہ کا کتنا کرم ہے، میرے 5 بیٹے ہیں اور ان کی بیویوں کے بھی 5 بھائی ہیں۔ اللہ نے مجھے 14 پوتے دیے ہیں، اور میری اس سارہ کو دیکھو، اس کے بھی 3 بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس کی گود تو ہری بھری ہے۔
رقیہ نے جان بوجھ کر گود ہری بھری والے الفاظ پر زور دیا تاکہ کچن میں کھڑی آمنہ کے کلیجے میں چھید ہو سکے۔ زینب بیگم تو پہلے ہی بیٹوں کی ہوس میں اندھی ہو رہی تھیں۔ رقیہ کی ان باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے غصے سے آمنہ کی طرف دیکھا جو ٹرے لیے کھڑی تھی، اور 2 ٹوک لفظوں میں سب کے سامنے کہہ دیا، آمنہ اب سن لو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کی بار اگر بیٹا نہ ہوا تو میں عامر کی دوسری شادی کروا دوں گی، اور وہ بھی کسی ایسی لڑکی سے جس کے خاندان میں صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہوں۔ مجھے اب کوئی عذر نہیں سننا۔ آمنہ کے ہاتھ سے ٹرے جیسے گرنے ہی والی تھی۔ وہ ساکت کھڑی اپنی ساس کا بدلا ہوا اور ظالمانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کی قیمت صرف ایک بیٹے کی پیدائش سے جڑی ہے۔ زینب بیگم یہی نہیں رکی۔ انہوں نے عامر پر بے پناہ دباؤ ڈالا کہ وہ آمنہ کا الٹرا ساؤنڈ کروائے اور فوراً پتہ کرے کہ اسمار کیا ہے۔ عامر جو پہلے ہی اپنی ماں کے تانوں سے عاجز آ چکا تھا، آمنہ کو لے کر ہسپتال گیا۔ جب رپورٹ آئی تو وہی ہوا جس کا خوف آمنہ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ تیسری بھی بیٹی ہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی زینب بیگم نے جیسے ماتم شروع کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، ہائے میرا مقدر، میرے گھر میں وارث ہی نہیں آئے گا۔ عامر، اب میں تمہاری دوسری شادی کروں گی، مجھے کسی بھی قیمت پر وارث چاہیے۔ عامر جو ہمیشہ سے اپنی ماں کے سامنے بے بس تھا، اس بار خاموش رہا۔ اس کی خاموشی آمنہ کے لیے موت کا پروانہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے شوہر نے بھی اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا لاہور نیند کی آغوش میں تھا، زینب بیگم کے گھر کی دیواروں سے ٹکراتی دوسری شادی کی بازگشت آمنہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ زینب بیگم اب کھل کر رقیہ کی بیٹی سارہ کے گن گانے لگی تھیں، کیونکہ سارہ کے پہلے ہی 3 بیٹے تھے اور وہ ان کے لیے زرخیزی کی علامت بن چکی تھی۔ آمنہ نے اس رات اپنی دونوں معصوم بیٹیوں کے معصوم چہروں کو دیکھا جو بے خبری میں سو رہی تھیں۔ اس کے پیٹ میں پلنے والی وہ تیسری ننھی جان، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک بیٹی تھی، اسے جیسے اپنی ماں کی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس ذلت، روز روز کے تانوں اور اپنی بیٹیوں کو نحوست کہے جانے والے اس ماحول سے بہتر ہے کہ وہ یہ گھر ہی چھوڑ دے۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے ایک کاغذ پر تحریر لکھی جس کا ہر لفظ اس کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ بیٹیاں اب آپ کی نہیں، صرف میری ہیں۔ میں آپ کو دوسری شادی کی مکمل اجازت دیتی ہوں تاکہ آپ کو وہ وارث مل سکے جس کی تلاش میں آپ نے ایک ہستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ اب آپ کے گھر میں کوئی نحوست نہیں رہے گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے زینب بیگم کے صحن کو چھوا تو گھر میں وہ شور نہیں تھا جو روز ہوتا تھا۔ آمنہ اپنی دونوں بچیوں کو لے کر چپ چاپ غائب ہو چکی تھی۔ جب عامر سو کر اٹھا اور اسے وہ خط ملا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے بوکھلاہٹ میں آمنہ کے میکے فون کیا۔ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ پرانے لکڑی کے گیٹ پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ آمنہ کی والدہ نسیمہ بیگم، جو ایک دور اندیش خاتون تھیں، انہوں نے پہلے ہی اسے سمجھایا تھا کہ بیٹی، 3 بیٹیوں کا ساتھ ہے، یہاں سے دور چلی جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہاری روح کو بھی مار دیں گے۔ آمنہ اپنی ماں کے ساتھ کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل چکی تھی۔ عامر نے کچھ دن تو اسے ڈھونڈا مگر زینب بیگم نے اسے سختی سے روک دیا۔ چھوڑو اسے عامر، جو اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائے وہ کیسی وفادار۔ سارہ سے نکاح کرو، وہ تمہیں بیٹا دے گی اور تمہارا نام روشن کرے گی۔ آخرکار عامر اور سارہ کا نکاح ہو گیا جس میں رقیہ نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ کچھ ہی عرصے بعد سارہ کی خوشخبری بھی آ گئی جس پر زینب بیگم نے محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹیں۔ ایک اتوار کی دوپہر عامر اور سارہ سیر کے لیے سمندر کے کنارے بیچ گئے۔ سارہ خوشی میں ایک اونچے پتھر پر چڑھ کر سمندر کی لہروں کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ زور سے پتھروں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی نے عامر کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور کہا، افسوس، بچہ تو ضائع ہو گیا ہے، وہ ایک بیٹا ہی تھا۔ ہم نے سارہ کی جان تو بچا لی ہے لیکن اندرونی چوٹیں اتنی شدید ہیں کہ وہ اب کبھی دوبارہ ماں نہیں بن پائے گی۔ یہ الفاظ زینب بیگم کے لیے کسی قہر خداوندی سے کم نہ تھے۔ وہ وارث، وہ بیٹا جس کے لیے انہوں نے اپنی بہو اور پوتیوں کو گھر سے نکالا تھا، وہ ایک حادثے کی نظر ہو چکا تھا، اور اب اس گھر میں کبھی کسی بچے کی کلکاری نہیں گونجنی تھی۔
ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور بے رنگ کوریڈور میں زینب بیگم ساقط کھڑی تھیں، جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ وہ وارث، وہ بیٹا جس کے لیے انہوں نے اپنی ہستی بستی اجاڑ دی تھی، وہ خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات ان کے کانوں میں کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی کہ سارا اب کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ زینب بیگم کو لگا جیسے ان کی ساری اکڑ اور سارا غرور مٹی میں مل گیا ہو۔ جب سارا کو ہوش آیا اور اسے اس دردناک حقیقت کا علم ہوا تو اس کا بچا کھچا صبر بھی جواب دے گیا۔ وہ جو پہلے ہی اپنی خوبصورتی اور اپنے بیٹوں پر ناز کرتی تھی، اب تلخ اور بدتمیز ہو گئی۔ اس نے اپنی محرومی کا تمام تر غصہ عامر اور زینب بیگم پر نکالنا شروع کر دیا۔ رقیہ جو پہلے اپنی بیٹی کے بیٹوں کی مثالیں دیتے نہیں تھکتی تھی، اب اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کے لیے زینب بیگم سے دست و گریبان ہو گئی۔ میری بیٹی کا گھر اجاڑ دیا تم لوگوں نے، اسے سیر سپاٹے پر لے کر گیا اور وہاں اس کا یہ حال ہوا، میرے پھول جیسے بچے کی جان لے لی تم لوگوں نے۔ رقیہ نے ہسپتال کے کمرے میں چلا کر کہا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان وہ تعلق جو بیٹے کی لالچ پر قائم ہوا تھا اب شدید نفرت میں بدل چکا تھا۔ تلخیاں اتنی بڑھ گئیں کہ بات گالی گلوچ اور ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ عامر جو پہلے ہی اپنی پہلی بیوی اور معصوم بچیوں کو کھو کر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا، اب ایک اور ناکام رشتے کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سارا نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر خلا کا دعویٰ کر دیا اور عامر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ گھر جو کبھی قہقہوں اور رونق سے بھرا رہتا تھا، اب وہاں صرف پچھتاوے کی گرد اڑ رہی تھی۔ عامر شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ وہ کئی دن کمرے سے باہر نہ نکلتا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر آمنہ کی لکھی ہوئی وہ تحریر پڑھتا جو اب پرانی اور زرد ہو چکی تھی، اور اپنی بیٹیوں کی معصوم ہنسی کو یاد کر کے زاروں قطار روتا۔ اسے رہ کر آمنہ کی وہ باتیں یاد آتی کہ اولاد اللہ کی تقسیم ہے۔ زینب بیگم نے ایک بار پھر ہمت جمع کر کے عامر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عامر بیٹا، ہمت نہ ہارو، زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، میں تمہاری تیسری شادی کہیں اور کروا دوں گی، اس بار میں خود جا کر دیکھوں گی کہ… عامر غصے اور دکھ کے ایک ایسے لاوے کی طرح پھٹ پڑا جس نے زینب بیگم کو لرزا کر رکھ دیا۔ بس کریں امی، خدا کے لیے اب بس کر دیں، آپ کی اسی وارث کی ہوس نے میرا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا۔ میری آمنہ کہاں ہے؟ میری وہ بیٹیاں کہاں ہیں جن کے سر پر میں نے ہاتھ تک نہیں رکھا؟ مجھے وہ چاہیے، مجھے کوئی بیٹا نہیں چاہیے، مجھے میرا سکون واپس کر دیں۔ وہ پہلی بار اپنی ماں کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بولا تھا کہ زینب بیگم کی زبان گنگ ہو گئی۔ ان کا وہ بیٹا جو ان کے ہر حکم پر سر جھکاتا تھا، آج ان کا مجرم بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی عامر اور زینب بیگم سارا کے جانے کے صدمے اور گھر کی بربادی کے ملبے سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ آسٹریلیا سے حسن کی ایک ایسی فون کال آئی جس نے پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ حسن فون پر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ پہلے والا روب اور فخر نہیں تھا، بلکہ ایک ہارے ہوئے انسان کی سسکیاں تھیں۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ ہنا، جس کے 2 بیٹوں پر زینب بیگم ناز کرتی نہیں تھکتی تھیں، اس نے وہاں کے آزاد ماحول میں رنگ کر کسی انگریز کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تھے۔ ہنا نے نہ صرف حسن سے طلاق کا مطالبہ کیا، بلکہ آسٹریلوی قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ امی، ہنا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے عدالت کے ذریعے میرے بیٹوں کو مجھ سے چھین لیا ہے، اب میں وہاں ان سے مل بھی نہیں سکتا۔ حسن کی آواز دکھ اور کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی زینب بیگم کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر ڈھیر ہو گئیں۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ پوتے جن کی تصویریں دیکھ کر وہ آمنہ کی بیٹیوں کو جھڑکتی تھیں، اب ان کی پہنچ سے ہزاروں میل دور ایک اجنبی کے سائے میں پلنے والے تھے۔ قدرت کا انصاف اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ جس وارث کی خاطر انہوں نے رشتوں کا قتل کیا تھا، وہی وارث اب ان کے نصیب میں نہیں رہا تھا۔ کئی دن ہسپتال کے ICU میں گزارنے کے بعد جب زینب بیگم نے آنکھ کھولی تو ان کا وہ غرور، وہ اکڑ اور وہ بیٹوں کی ہوس سب کچھ فنا ہو چکی تھی۔ ان کے سامنے وہی عامر بیٹھا تھا جس کی زندگی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دوزخ بنا دی تھی۔ زینب بیگم نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عامر کا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، عامر، میری پوتیا کو لے آؤ، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے اب کوئی وارث نہیں چاہیے، مجھے صرف میری وہ معصوم بچیاں چاہیے جنہیں میں نے کبھی سینے سے نہیں لگایا۔ مجھے ان کی بد دعا لے ڈوبی ہے۔ ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عامر نے تلخی سے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ امی، میں 5 سال سے انہیں ہر گلی، ہر محلے اور ہر شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں، مگر آمنہ کا کہیں پتہ نہیں۔
وہ جیسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ ہم سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ اب شاید اس کی پرچھائی بھی ہمیں نہ ملے۔ اسی دوران حسن بھی آسٹریلیا سے سب کچھ ہار کر خالی ہاتھ اور اکیلا واپس آ چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی بیٹوں کی خوشخبریوں اور رونقوں سے گونجتا تھا، اب وہاں صرف 3 بوجھل انسان اور پچھتاوے کی لرزہ خیز خاموشی تھی۔ زینب بیگم کا بلڈ پریشر اب اکثر ہائی رہنے لگا تھا، اور وہ زیادہ تر وقت ہسپتال کے بستر پر ہی گزارتی تھی، جہاں انہیں ہر آہٹ پر اپنی پوتیوں کی پکار سنائی دیتی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، مگر زینب بیگم کے دل کی بے چینی اور روح کا کرب ختم نہ ہوا۔ وہ اب اکثر بیمار رہنے لگی تھیں، اور ہسپتال کا وہ مخصوص سفید کوریڈور ان کا دوسرا گھر بن چکا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج کی تمازت لاہور کی سڑکوں کو تپا رہی تھی، حسن اپنی ماں کے لیے میڈیکل سٹور سے دوائیاں لینے جا رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں گم سر جھکائے چل رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی معصوم بچی بھاگتی ہوئی اس سے ٹکرا گئی۔ بچی کے ہاتھ میں پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل تھی جو فرش پر گر کر لڑھکنے لگی۔ اوہ معذرت انکل، میرا دھیان نہیں رہا، بچی نے بڑے پیارے اور سلیقہ مند لہجے میں کہا۔ حسن نے جیسے ہی اس بچی کو دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بچی کے نقش، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے بولنے کا انداز، اسے لگا جیسے اس نے اپنی بھتیجیوں کو دوبارہ دیکھ لیا ہو۔ بچی نے معصومیت سے حسن کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، انکل آپ اداس کیوں ہیں؟ کیا آپ کو بھی ڈاکٹر نے کڑوی دوائی دی ہے؟ میری مما کہتی ہیں کہ کڑوی دوا پینے سے انسان جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، پر مجھے تو وہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ حسن کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اس نے مسکرا کر بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے برابر ہوا۔ نہیں بیٹا، میں تو اپنی امی کے لیے دوا لینے آیا ہوں، آپ کی مما کہاں ہیں؟ بچی نے دور ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک خاتون ہسپتال کی چادر اوڑھے دیوار کی طرف پیٹھ کیے خاموشی سے بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی حسن کی نظر ان پر پڑی، اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ چال، وہ بیٹھنے کا انداز، وہ سادگی، اسے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ وہ آمنہ تھی، وہی آمنہ جسے وہ 5 سال سے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ دبلی ہو گئی تھی، چہرے پر وقت کی تلخیوں نے لکیریں ڈال دی تھیں، مگر اس کے ماتھے پر ایک عجیب سا وقار اور سکون تھا جو صرف ان ماؤں کے پاس ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے دنیا سے لڑ جاتی ہیں۔ آمنہ نے اپنی بچی کو آواز دی، عنایہ جلدی آؤ میرے پاس، ہمیں گھر جانا ہے، نانی انتظار کر رہی ہوں گی۔ حسن لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے قریب پہنچا۔ اس کی زبان سے بمشکل نکلا، آمنہ بھابی۔ آمنہ نے جیسے ہی یہ آواز سنی، وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا، سامنے حسن کو کھڑا پا کر اس کے چہرے پر پہلے حیرت کی لہر دوڑی، پھر غصہ اور آخر میں ایک گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے فوراً عنایہ کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے جانے لگی۔ حسن نے لپک کر اس کا راستہ روکا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی خدا کے لیے رک جائیں، مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر صرف 2 منٹ میری بات سن لے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم کس عذاب سے گزرے ہیں۔ امی بہت بیمار ہیں، وہ سامنے والے وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں پرانے زخموں کی ٹیس اٹھی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، حسن، جس گھر میں بیٹی پیدا کرنا سب سے بڑا جرم ہو، وہاں واپس مڑ کر دیکھنا بھی گناہ ہے۔ آپ کے بھائی نے بھی جب میری ممتا پر دوسری شادی کو ترجیح دی، تب میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس گھٹن میں نہیں پال سکتی تھی جہاں انہیں ہر روز یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ایک غلطی ہیں۔ حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا قیمتی رشتہ کھو دیا تھا۔ حسن کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھابھی، میں مانتا ہوں کہ ہم سے، خصوصاً امی سے، بہت بڑی خطا ہوئی، مگر خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لے۔ عامر بھائی، انہوں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ تو ہر اس گلی میں گئے جہاں آپ کے قدموں کے نشان ہو سکتے تھے۔ انہوں نے سارا سے شادی صرف امی کی تسلی اور ان کے جیتے جی ایک وارث دیکھنے کے جنون کی وجہ سے کی تھی، مگر ان کا دل کبھی اس شادی کو قبول نہ کر سکا۔ آمنہ خاموش کھڑی رہی، مگر اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ حسن نے ہچکیاں لیتے ہوئے بات جاری رکھی، بھابھی، قدرت نے ہمیں ایسی سزا دی ہے کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ادھر سارا نے بھی طلاق لے لی اور وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی، اور ادھر میری بیوی ہینا نے بھی مجھے آسٹریلیا میں دھوکہ دیا، طلاق لی اور میرے بیٹوں کو بھی مجھ سے چھین کر کسی انگریز کے ساتھ چلی گئی۔ اب اس گھر میں کوئی وارث نہیں، صرف پچھتاوے کی دھول اور خاموشی ہے۔
امی ہر وقت آپ کو اور اپنی پوتیوں کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر اسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ بستر مرگ پر ہیں۔ آمنہ نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی عنایہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جس کی آنکھیں حیرت سے اپنے چچا کو دیکھ رہی تھیں۔ آمنہ نے دھیمی اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، حسن، سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی شاید اس وقت جذبات میں آ کر بہت جلدی فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے عامر سے ایک بار کھل کر بات کرنی چاہیے تھی، شاید وہ میری ڈھال بن جاتے۔ جدائی کا دکھ تو میں نے بھی جھیلا ہے، ان 5 سالوں میں ہر رات میں نے بھی عامر کی کمی محسوس کی ہے، مگر اپنی بیٹیوں کی عزت نفس پر میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ حسن کے چہرے پر امید کی ایک مدھم سی کرن جاگی۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، بھابی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، پلیز ایک بار میرے ساتھ چلیں۔ امی سامنے والے وارڈ میں ہی ہیں، وہ شاید آپ کا چہرہ دیکھے بغیر اس دنیا سے نہ جائیں۔ آمنہ نے کچھ دیر سوچا۔ برسوں سے اس کے دل پر جمی ہوئی نفرت کی برف اب پچھتاوے کی تپش سے پگھلنے لگی تھی۔ آخرکار اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر حسن کے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ وارڈ کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے سسکیاں لینے کی آواز آ رہی تھی۔ آمنہ کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ عامر اپنی ماں کے بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھا ان کا ہاتھ چوم رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ کمرے میں اداسی اور بیماری کی ایک بوجھل بو پھیلی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی آمنہ کی خوشبو اس کمرے میں داخل ہوئی، عامر نے چونک کر پیچھے مڑا۔ محبت، پچھتاوے اور تقدیر کے اس کھیل کا آخری باب اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ لاہور کی ایک گھر کی کہانی جو ٹوٹ کر پھر سے جڑنے والی تھی۔ ہسپتال کی اس خاموش وارڈ میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ عامر، جو اپنی ماں کا ہاتھ تھامے سر جھکائے بیٹھا تھا، اسے اچانک ایک جانی پہچانی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے آمنہ کو کھڑا پایا۔ 5 سال کی طویل جدائی، ڈھیروں پچھتاوے اور بے شمار تنہا راتوں کا کرب اسے ایک پل میں سمٹ آیا تھا۔ عامر کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ زمین و آسمان میں ڈھونڈتا رہا، وہ آج اس کے سامنے کھڑی ہے۔ عامر بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آمنہ، تم؟ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ آمنہ کی آنکھوں سے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ عامر نے آگے بڑھ کر آمنہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو آمنہ، میں بزدل تھا جو اپنی ماں کی ہوس کے سامنے جھک گیا۔ میں نے اپنی رحمتوں کو ٹھکلا کر زحمتیں سمیٹ لیں۔ ان 5 سالوں میں ایک پل ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں اور اپنی بچیوں کو یاد نہ کیا ہو۔ آمنہ نے عامر کی آنکھوں میں وہ سچی تڑپ دیکھی جو برسوں کی نفرت کو دھونے کے لیے کافی تھی۔ اسی شور سے زینب بیگم کی بوجھل آنکھیں کھلیں۔ جیسے ہی ان کی نظر آمنہ اور اس کے ساتھ کھڑی ننھی عنایہ پر پڑی، ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر زندگی کی ایک آخری لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آمنہ کو پاس بلایا۔ آمنہ، میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ میں وارثوں کی تلاش میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ بھول گئی کہ بیٹیاں تو رب کا خاص انعام ہوتی ہیں۔ دیکھو، جس بیٹے پر ناز تھا وہ پردیس میں لٹ گیا، اور جس بہو کو میں وارث کے لیے لائی اس نے گھر اجاڑ دیا۔ آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ نصیب بیٹوں سے نہیں، نیک اولاد سے ہوتا ہے۔ زینب بیگم نے اپنی تینوں پوتیوں کو، جو اب وہاں پہنچ چکی تھی، اپنے سینے سے لگایا اور ان کے سر چومے۔ حیرت انگیز طور پر جیسے ہی زینب بیگم کا دل ہلکا ہوا اور انہوں نے اپنی پوتیوں کو سینے سے لگایا، ان کی طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ جو بلڈ پریشر ادویات سے قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ اپنوں کی قربت سے نارمل ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں انہیں ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ آج 5 سال بعد وہ گھر پھر سے آباد ہونے جا رہا تھا۔ عامر، آمنہ اور ان کی تینوں بیٹیاں ایک ساتھ گھر کی دہلیز پار کر رہے تھے۔ زینب بیگم نے آمنہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اب اپنی اس رحمت کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دیں گی۔